اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی سٹوری کہاں پہ تھی ہماری؟ ہاں، ہوٹل کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا. اب کوئی اور چارہ نہیں تھا. میرا انکل تھا ایک ملک ارشاد وہ ملا مجھے. میں نے کسی زمانے میں بچپن میں نا میڈیکل کی بغیر لائسنس کے وہ تو چلتا تھا، تو میں نے وہاں پہ چھوٹی سی دوائیاں وغیرہ رکھی تھی، ساتھ میں پولٹری فارم بنایا ہوا تھا بچپن میں باہر جانے سے پہلے. تو وہاں گیا، میں نے کہا چلو یہاں پہ نانے کا پنڈ ہے اتنے دکان لے لینے. دکان لے کے کوئی تھوڑا سودا پا کے بہ جاؤں، تھوڑا سا میڈیکل کا کر لوں گا. تو یہ ان کو ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں. اب میں گھر نہیں جا رہا ہوں، وہاں پہ بابا جی کا دربار ہے. وہاں پہ ایک بابا خاکی شاہ صاحب میرا دوست تھا، میں اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا. وہاں پہ بیٹھ کے محفل ہوتی تھی، ٹھیک ٹھاک لوگ آتے تھے، سنتے تھے. بہرحال وہاں پہ کافی لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کیونکہ میں نے بولنا شروع کر دیا تھا. اب جب میں نے تو صحیح بولنا ہے. اب جب میں نے بولا تو انہوں نے فون کیا کہ اس کو اٹھاؤ یہاں سے، ہمیں تو لے گیا. انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کیا کیونکہ گھر سے میں باہر اس لیے رہتا تھا کہ گھر میں بالکل نیگیٹو ماحول ہوتا تھا کہ مجھے تنگ کیا جائے، ٹارچر کیا جائے کہ تاکہ میں باہر چلا جاؤں. یہ پرپیئر تھا اور یہ کافی سالوں سے ہے، اور اس کا اللہ گواہ ہے، میں بھی گواہ ہوں. میرے گھر والے نہیں ہیں، دوسرے دور دور والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا لین دین میں کوئی میرا کوئی ایسا کوئی کردار خراب ہو، تو پھر تو بات اچھی بھی لگتی ہے. وہاں سے میں آ گیا، ایک حاجی بھولا ہے میرا دوست تھا پرانا، اس کے پاس آیا کچھ مدد کے لیے. اس نے 500 روپیہ دیا مجھے. میں نے کہا یہ 500 آپ رکھ لیں، مجھے کام دے دیں. بہرحال وہاں پہ میں ریکوری کے کام پہ لگ گیا. ایک دفعہ لگا، پھر کچھ دیر میں نے چھوڑ بھی دیا کیونکہ جو نئے بندے کو وہ اگر ان کے مطابق سمجھ نہ آئے دوسرے سٹاف کو، وہ ٹکنے نہیں دیتے. انہوں نے نہ مجھے ٹکنے دیا. میں 4-5 دن آف رہا، پھر ایسا مجھے لے گئے. وہاں پہ میں نے تقریباً، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں، کام کیا کوئی 1.5 سال. تو کام کیا، میں ریکوری کا اچھا کام کیا، ایمانداری سے کام کیا. 3-4 دکانوں کا جھاڑو لگاتا تھا. ابھی بری بات نہیں ہے، یہ ہم نے بات سیکھا ہے اس میں. وہاں پہ بہت بڑے اب کروڑ پتی بھی جھاڑو لگانے میں کوئی ہار نہیں سمجھتا. مجھے تکلیف ہوگی کمر کی، کمر کی ہوگی. تو میں نے اس وقت، ہاں میری بات ہوتی تھی، جو میں صوفیزم اور قرآن مجید کا جو علم تھا نا، وہ میں سوشل میڈیا پہ کرنا شروع ہو گیا تھا نیا نیا. کافی لوگ فالوور تھے، بہت اچھے پڑھے لکھے. اس وقت میری انگلش بھی ٹھیک تھی، اب ذرا تھوڑی خراب ہو گئی. تو وہاں پہ ایک ابھی گل تھی، دوست تھی، کافی دوست تھے، بہت زیادہ دوست تھے. اس نے ایک دن مجھے فون کیا، میں دکان پہ تھا. فون کیا پہلی دفعہ جب میری بات ہوئی، تو اس نے کہا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو کون ہے، کدھر سے ہے. باتیں تمہاری ٹھیک ہیں، صوفیزم جو تم بیچتے ہو، بابا وارث شاہ، غلام فرید، بلے شاہ، یہ ہمیں بہت پسند ہے، میں بھی اس کی چاہنے والی ہوں. میں نے کہا بسم اللہ. میں نے دکھایا میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں ابھی. تو کہا کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا 13,000 12,000 سوری. ہمارے کتنے بنتے ہیں؟ میں $80 یا 70 یا 80. اس نے کہا اتنے میں گزارا تمہارا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کیا کروں، اب گزارا تو نہیں ہے. تو اس نے کہا اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ اب بتاؤ میں کیا کرتا. میں نے کہا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے مہینے کو تھوڑے پیسے بھیجنے شروع کر دیے. اب جب انہوں نے تھوڑے پیسے بھیجنے شروع کیا، ظاہر بات تو کرنی پڑے گی ان سے. گھر والوں کو بتایا، بڑے خوش ہوئے. ہاں شرمندہ ہونے بھیجا، اب تو بڑی باتیں ہوتی نا. تو وہ 20,000 وہ 13,000 وہ کچھ دیر کام نہیں چھوڑا، کام کرتا رہا.
یہاں پہ روڈ ہے، موٹر سائیکل بہت زیادہ چلائی، پتوں کی گیا، ادھر کانے گیا، للیانی گیا، ایک دن میں یہ چکر ہوتے تھے، ایک لمبا باقی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ میرے نا لاک چ پیڑ ہو گئی شروع جی، اب مجھ سے چلا پھرا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، بڑی پرابلم ہو گئی۔ تو ٹیکہ لگوایا، ایک لگوایا، دو لگوایا، تین لگوایا، وہ بھی کسی کے مشورے پہ لگوایا، نہیں تو مجھے تو پتا ہوتا ہے نا، میں نے پھر بھی لگوایا اور کام پہ کرتا رہا۔ پھر اسی ابھی گل نے دیکھا بھی تم نا روز ایسے ایسے کرتے، کیا ہوا؟ میرے علاقے سے پیڑ ہو گئی شروع، اچھا تو نہ جا کے ڈیجیٹل ایکس رے کروامی۔ میں گیا، وہ ایک دوست، وہ جو رشتہ دار ہے الشفا والے، اس سے ڈیجیٹل میں نے ایکس رے کروایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے نا فرق آ گیا۔ اب میں پریشان ہوا، آ کے میں نے بتایا، اور کام نہیں کرنا 6 مہینے، صاف کہہ دیا انہوں نے، 6 مہینے کام نہیں کرنا، اور ساتھ میں واک کرنی، موٹر سائیکل نہیں چلانی، سوری، کام کا تو بیٹھ ہی نہیں سکتا تو کام کیا کروں؟ میں نے کوشش بھی کی گدیاں رکھ کے، کیونکہ باس مجھے جانے نہیں دیتا تھا، کیونکہ کام میں نے سنبھالا ہوا تھا سارا، وہ جانے نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا جو بھی تمہیں گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، میں دیتا ہوں۔ اس وقت نہیں کہا، بعد میں کہہ رہے میں دیتا ہوں۔ اب میں یہاں سے میں نے چکر لگانا، وہ باہر نہری کوٹھی تک جانا، کوئی 2-4 کلومیٹر صبح صبح۔ ہاں سچ ایک بات میں نے کہی، میں نے میرا دوست کوئی بھی نہیں ہے، تو میں پیدل یہاں پہ جو بھی واک پہ جاتے ہیں، ایک آدھ جاتا ہے، تو میرا دوست نہیں ہے، میں اس لیے، اس نے کہا چلو تم ایسا کرو، میرے ساتھ بات کرو، تو مین کے واک کر لیا کرو، میں تمہاری باتیں سن لوں گی، کیونکہ ان کو اسلام اور صوفیزم سننے کا بڑا شوق تھا۔ یہ میں فرینکلی کہہ رہا ہوں، بہت یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی، اور مس بھی میں نے کیا ہے وہ۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے میری، وہ جو میں اچھا کام کر رہا تھا نا، اس کے آ کے دھبا لگنا شروع ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک دن کہا کہ اگر میں تمہارا سہارا بن جاؤں، تمہیں ضرورت ہے، تو تمہارے بچوں کا مستقبل بن جائے گا، تم کام کرو گے۔ مجھے بھی پتا ہے باہر سیلری زیادہ ملتی ہے، یہ ایسے پورے بندے کو کوئی ملے گا؟ یہ تو ذہن میں ہی نہیں تھا، وہ عمر گزر گئی ہے۔ اس نے کہا تو چلو میں تمہاری مدد کر لے گی، تیار، پوچھ لو پہلے۔ میں نے کہا میں امی سے بات کر کے نا پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے امی کو بتایا، امی وہ جس نے پیسے بھیجے تھے نا، اس نے کہا کہ میں نا سارا بنتی تم لوگوں کا، ادھر میں تم آ کے کام کر لینا۔ ماں نے کہا اور کی چاہیے تھا بوڑھی نو کیا، حالانکہ اس کے سامنے بات ہوتی، مجھے کہے نا کہ تم کیوں بات کرتے ہو، اس سے کیوں بات کرتے ہو، مجھے کہے، میں بھوکی مار جائیں گی، میں ادھا کھا لاں گی، یہ پیسے نہیں چاہیے۔ وہ کھائے، مین کی ڈیمانڈیں اور بڑھا دی، ڈیمانڈیں اور بڑھا دی، یہ نہیں کمپرومائز کیا۔ اس کے بعد وہ چلتا نا، وہ 1.5 سال چلا۔ اس نے 2 دفعہ ویزا اپلائی کیا امریکہ سے، ٹیکساس ایمبیسی سے، پاکستان ایمبیسی نے ریفیوز کر دیا۔ اس نے دوسری دفعہ کیا، پاکستان ایمبیسی نے ریفیوز کر دیا۔ اب چارہ یہ تھا کہ تم کسی اور کا اسپانسر بھیج دو۔ اب یہ تو 2 نمبری، تو اب میں نہیں، جب سے عقل آئی تو وہ میں نہیں کروں، میں نے اپنا نام پہ بھیجا، چاہے میرا سٹیٹس ہے چاہے نہیں ہے۔ بہرحال وہ آتے آتے بنتے بات وہ ختم ہو رہی تھی آہستہ آہستہ۔ اسی دوران تبلیغ تو میں کرتا، یہ میری ایک نیچر اور ہابی بن گئی تھی کہ یہی پڑھنا ہے، یہی آگے کلانا، آگے بھیجنا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے اس کے بعد ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اندر سے باتیں کر رہے نو پرابلم، دس از سم تھنگ لائک دے کین چینج، انشاءاللہ دے ول چینج اف دے کم آؤٹ فرام دا نیگیٹو ہینڈس۔ اگر وہ دوسرے ہاتھوں سے، بیٹا چپ کر جاؤ ذرا تھوڑی دیر، ڈسٹرب مت کریں، ٹھیک ہے بیٹا، ہاں چپ کر جائیں بیٹا تھوڑی دیر، مجھے بھی موقع دے دیں پتر۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، میری امی آ گئی، وہ تیرا لگ پہ، امی مینو اللہ نے نہیں چھڈیا، میں نے پوری امید ہے میں انشاءاللہ کھڑا ہوں گا۔ پر وہ 3-4 مہینے میں واک کرتا رہا، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد 2 سال یہ پیسے، مین کہ وہ یہ دکان کا کرایہ تھا صرف میرے پاس، وہ اور وہ $200 اس وقت بنتا تھا میرا، 20,000 بنتا تھا، یہ تقریباً 27-28 ہزار روپیہ آتا تھا، جس سے میں گھر کا خرچہ کرتا تھا۔ اس کے بعد جو تھوڑا بہت ہوتا تھا میں غریبوں کو بھی دیتا تھا۔
اس کے بعد ایک سنڈی، پہلے اس کا نام میری تھا، نام اس کا مین کہ میری نہیں تھا، سنڈی تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں نا پریشان رہتی ہوں تو میری تھوڑی کاؤنسلنگ کر دو، باتیں تمہاری میں نے سنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب میں نے ایک نا فیس بھی للا اس کی تھوڑی نا، جیسے وہ ٹاپک فیوریٹ ٹاپک چھیڑ دیا تو آپ شروع ہو جاتے، ایسے ایسے کرتے وہ چلی گئی، ختم ہو گئی، اس سے شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب گھر کے حالات جو مجھے دکھائی دے رہے تھے نا، یہی تھے کہ میں بجائے کہ کچھ اور خراب ہو، بیچ دو بیٹا اپنے آپ کو، بیچ دو، یہاں پہ کوئی کام تعاون تو کر نہیں رہا، کوئی بھی رشتہ دار یہ وہ، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہمارے بگانے کی ضرورت ہے، اور بچیاں ہیں اس سوسائٹی میں، جیسے گھر کا ماحول ہے، یہ رل جائیں گی، کیونکہ یہ میں نے ایکسپیرینس خود لیے ہوئے، ان کو تو بڑی دیر شروع ہے نا، میں تو بڑے پہلے سے ہی ان آزمائشوں میں تھا۔ اب پھر بھی میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہے تو آپ مجھے بتائیں، نہیں کوئی بات نہیں، ہم تو خوش ہیں، زندگی بن جائے گی، ٹھیک ہے یہ وہ۔ اور جدوں وعدہ کرنے کا ٹائم پورا آیا، جدوں نے آنا سی، انہیں پنچایت بہا لی، قصور دے وچ نہ مینوں او ذلیل کیتا، لو جی ویاہ کرن لگ پیا، فلانا کرن لگ پیا، تھیاں ہیگیاں نے فلانا، قصور دے وچ بیٹھی پارٹی، میں اتنا ذلیل ہویا تو پوچھو گا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں تھیں تو مجھے کہہ دی کہ میں ادھی کھا لاں گی، مجھے نہیں یہ پیسے چاہیے، بعد میں بدنام مجھے کر دیا، ٹھیک ہے۔ کبھی نکاح کے 5 روپیے کٹ لگ جائیں، چیزوں کو ضائع کیا گیا، مین کی مثال یہ ہے کہ ہر شے اپوزٹ کرنی ہے تاکہ یہ بولے، یہ کوئی دماغی جو مریض نہیں ہوتے، یہ بہت چاتر اور بڑے شاطر لوگ ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا اداکاری کر گئے، یہ کیا اداکاری کر گئے۔ ہم نے تو اپنا آپ کو جلا کے ساڑ کے یہ چیزیں سیکھی ہیں، میں تو پولیٹکس کا آدمی بھی نہیں ہوں، پولیٹکس نہیں آتی مجھے، نہ ہی میں کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے یہ ایک انصاف لینا ہے آپ لوگوں سے، اپنے لیے نہیں، اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصاف مانگ رہا ہوں، میں کچھ نہیں مانگ رہا، اس کا اللہ گواہ ہے۔